الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آپ نے شروع کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت کچھ عطا فرما دیا۔ یہ عمل زیادہ مشکل نہیں، بس رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو اگر کر لیا جائے تو ہر دعا ہر حاجت صبح اٹھتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی عظیم الشان نعمتوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور اگر جمعۃ المبارک ہو تو 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں عبادات کرتے ہیں جو، اور ماہ رمضان المبارک میں بھی عبادات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دیتا ہے، اور رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں کیا گیا کہ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، اور نور سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ تو یہ کیسی سجاوٹ ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہم بے حساب ہمیں بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدنی والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہو جائے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مہینے میں اپنے بندوں پر نوازشوں کی برسات کر دیتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کروں۔ تو میری جو بہنیں جو بھائی ماہ رمضان المبارک میں مانگتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی مانگ لیجئے، اگر کچھ رہ گیا ہے مانگنے والا تو اس کے در سے جس کے در سے کوئی خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس عشرے میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کیجئے، یا پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دعائے استغفار یا سید الاستغفار پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا۔ اور سب سے جو پیاری دعا، جو ماہ رمضان کی سب سے پیاری دعا ہے، وہ ہے کہ اے باری تعالی مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما اور جنت میں میرا داخلہ فرما دے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں روزانہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر سو جانی ہے۔ آپ نے تسبیح فاطمہ تو سنی ہی ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو عطا فرمائی، تو آپ نے سب سے پہلے سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آسانی سے آپ پڑھ سکیں وہ آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے یہ تسبیح 100 دانے پڑھ لینے ہیں، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آخر میں پھر سے درود پاک، اور کوشش کریں قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے سوئیں، یعنی سیدھی کروٹ بنا کر سوئیں، اور دل میں دعا مانگ کر سوئیں کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ آج صبح بعد میں ہوگی، اللہ پاک قبولیت کے فرشتوں کو بھیج دے گا، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کراؤ، اس بندے کی ہر حاجت پوری کر لاؤ، تو عرش سے فیصلے ہو جائیں گے۔ جو یہ دعا پڑھ لے گا، جو تسبیح فاطمہ کو رمضان کے دوسرے عشرے میں پڑھ لے گا، انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے مانگ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری رات بندے سے فرماتی ہے کہ مانگ، تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کروں گا، تو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ تو ہم نے ایک کاوش آپ سب کے لیے شروع کی ہے، جو کوئی میری بہن بھائی ایسی صدقہ و خیرات نہیں پہنچا سکتے ہیں کسی غریب یتیم تک، تو ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو کہ مختلف جگہ پر جا کر غریبوں یتیموں تک راشن پہنچائے گی۔ تو آپ لوگ بھی ہماری اس کاوش میں مدد کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہترین جگہ سے صدقہ و خیرات کرنے پر اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری اس ٹیم میں شامل ہو جائیے، جو ہم نے روحانی وظائف کی جانب سے چلائی ہے۔ تو آپ لوگ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے مزید دعاؤں میں بھی اپنا نام ضرور شامل کروائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا خاص خیال رکھیں۔